فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حکمت عبادات، مصنف آیت اللہ جوادی عاملی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 6 پڑھیں گے۔ چوتھا باب نماز کی حکمتیں، صفحہ نمبر 104، سجدے میں انسان کی خاکساری۔ ایک شخص نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ دعا کیجیے کہ مجھے جنت ملے۔ آپ نے فرمایا میں دعا کروں گا لیکن تم اپنے طویل سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو تاکہ میری دعا قبول ہو سکے۔ سجدہ انسان کو خاکسار اور متواضع بنا دیتا ہے۔ خاکسار انسان کبھی بھی میں نہیں کہتا، دوسروں کے ہاتھوں کوئی کام انجام پاتا ہے اور ہمیں اس کام کو انجام دینے کی توفیق نہیں ملتی ہے، لیکن اگر ہم دوسروں کے کام سے راضی اور خوش ہو جائیں تو ہم بھی اس کام کے ثواب میں شریک ہو جائیں گے۔ کسی قوم کے عمل سے راضی ہو جانے والا بھی اس کے ساتھ شمار کیا جائے گا، اور جو کسی باطل میں داخل ہو جائے گا اس پر دوہرا گناہ ہوگا۔ عمل کا بھی گناہ اور راضی ہونے کا بھی گناہ۔ نہج البلاغہ کلمات و کسار نمبر 154۔ اگر بہت سارے لوگوں کو اس بات کا دکھ ہے کہ اس نیک کام کو انہوں نے کیوں انجام نہیں دیا، تو یہ بے توفیقی اس نیک کام کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کا سبب وہ خود ہے۔ ممکن ہے کہ نیک کام دوسروں کے ہاتھوں انجام پائے اور دوسرے اچھے لوگ بھی اس کے ثواب میں شامل ہو جائیں کیونکہ وہ سچے دل کے ساتھ اس کام سے راضی ہیں۔ اگر اپنے نفس کی جو کسی بھی صورت میں ہم سے دستبردار نہیں ہونے والا سرکوبی کرتے ہوئے اسے رام کر سکیں تو اس وقت آرام اور سکون کے ساتھ ہوں گے اور یہ کام عبادتی کے ذریعے ممکن ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی وصیتوں نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں میں ہے کہ آپس میں دشمنی اور عداوت نہ کرو کیونکہ یہ دین کو حلق کرتا ہے۔ بلیڈ کے ذریعے سر کے بال تراشنے کو حلق کہتے ہیں۔ تراشے ہوئے بال اتنی جلدی نہیں نکلتے، اس لیے فرماتے ہیں اختلافات اور عداوت دین کو اس کی جڑوں سے تراشتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ انسان عداوت کے سبب کافر کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ خدا سے دعا کریں کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں تمہارے حال پر نہ چھوڑے، وہ اس لیے ہے کہ حسد اور کینہ اور عداوت دین کو تراشتے ہیں اور دین کی تمام جڑوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ کبھی بھی اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کینہ و عداوت کو پنپنے نہ دیں۔ ان تمام چیزوں کی جڑ خود پسندی ہے اور نماز خود پسندی کو ختم کر دیتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بحار الانوار جلد نمبر 85 صفحہ نمبر 162، سجدے کے وقت جلدی سجدے سے سر مت اٹھائیے۔ عام طور پر تو نماز کو معمول کے مطابق پڑھو لیکن مخصوص حالات میں سر کو جلدی سے نہ اٹھاؤ کیونکہ انسان کا یہ اندرونی دشمن انسان کو سکون سے رہنے نہیں دیتا، آخری لمحے تک انسان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ لہٰذا حالت نماز میں سب سے بہترین فرصت سجدے کی حالت ہے، جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بندہ اس وقت سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہو اور گریہ کر رہا ہو۔ انسان جس قدر مٹی کے قریب ہوتا جاتا ہے اتنا ہی اللہ کی نزدیک ہوتا جاتا ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ شعبانیہ میں فرماتے ہیں، تمہاری پیٹھ گناہوں کے بوجھ سے بھاری ہو گئے ہیں، انہیں اپنے طویل سجدوں کے ذریعے ہلکا کرو۔ ملاحظہ کیجیے کہ سجدہ کے کتنے اثرات ہیں۔ کبھی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اپنی واجب نمازوں میں لمبے سجدے کریں، لیکن سجدہ نماز کی حالت میں ہو یا بغیر نماز کے ایک اچھا اور مؤثر عمل ہے۔ انسان جب اپنے ہی شر سے بچے تو پھر کوئی بھی نقصان اس سے نہیں پہنچا سکتا۔
نمازی کے سلام کی حکمت۔ ایک بہت ہی بڑے عظیم عارف کا قول ہے جسے امام خمینی نے اپنی کتاب سر الصلاۃ میں بھی نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو شخص حالت نماز میں غیر خدا یعنی اپنی زندگی کی طرف متوجہ رہتا ہے، وہ کیوں کر نماز کے آخر میں یہ کہہ سکتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نمازی جب خدا سے مناجات میں مشغول ہوتا ہے تو وہ دوسروں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اور جب خدا کے ساتھ اس کی مناجات ختم ہو جاتی ہے وہ لوگوں کے درمیان واپس لوٹتا ہے، اور جب لوگوں کے درمیان پہنچتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم۔ جو لوگ کسی محفل میں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں وہ ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے کیونکہ وہ ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن کوئی دوسرا وہاں آ جاتا ہے تو وہ سلام کرتا ہے۔ نماز کے آخر میں سلام نہ دعا ہے اور نہ ذکر بلکہ تحیت ہے، لہٰذا اگر نماز کے درمیان کوئی عمدن کہے السلام علیکم تو اس کی نماز باطل ہے، اور اگر بھولے سے کہے تو 2 سجدہ سہو بجا لانے ہوتے ہیں۔ نماز کے آخر میں سلام تحیت اور درود ہے، چونکہ نمازی جب خدا کے ساتھ مناجات کر رہا ہوتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا، اور جب نماز پڑھ چکا ہوتا ہے اور خدا سے مناجات کر کے زمین پر اترتا ہے اور لوگوں سے گھل مل جاتا ہے تو لوگوں کو سلام کرتا ہے۔ فقہائے اسلام نے بھی کہا کہ نماز جماعت کے دوران السلام علیکم کہتے ہوئے امام جماعت کو کس طرف دیکھنا چاہیے اور مومنین اور مامومین کو کس طرف۔ وہ بزرگ مزید فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے کہ جو شخص حالت نماز میں اپنے امور زندگی سے باہر نکلا ہی نہ ہو اور خدا سے مناجات نہ کی ہو اور نہ لوگوں سے جدا ہوا ہو، وہ کیوں کر کہہ سکتا ہے السلام علیکم۔ نماز کے آداب۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ایک حدیث کی روح سے نماز کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ جس شخص کے پاس 2 لباس ہوں، ایک صاف ستھرا اور دوسرا پرانا پھٹا، اور نماز کے دوران پرانا پھٹا لباس پہنے تو اس نے لباس خدا کے لیے نہیں پہنا بلکہ مخلوق کے لیے پہنتا ہے، یا صاف ستھرا لباس تو پہنا ہے لیکن اس سوچ کے ساتھ کہ کہیں اس کا لباس میلا نہ ہو جائے نماز کو مؤخر کر دیتا ہے، یا معاذ اللہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لباس خدا کے لیے نہیں پہنتا ہے بلکہ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے اولاد آدم عبادت کے وقت زینت اختیار کرو۔ نماز کا مثالی باطن۔ ہر عبادت کا ایک مثالی باطن ہوتا ہے اور ایک عقلی باطن۔ مثالی باطن کو انسان عالم برزخ میں مشاہدہ کرتا ہے۔ برزخ سے مراد قبر ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ برزخ کہاں سے شروع ہوتا ہے تو فرمایا جس لمحے انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے وہاں سے برزخ شروع ہوتا ہے۔ جو چیز عالم برزخ کی طرف لوٹتی ہے انسان اسے برزخ میں دیکھتا ہے، لیکن عبادات کے عقلی باطن کو مافوق برزخ دیکھتا ہے۔ ابو بصیر جو کہ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے مشہور شاگرد ہیں، نقل کرتے ہیں جب کوئی بندہ مومن اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو 6 نورانی چہرے اس کے ساتھ برزخ اور قبر میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ 6 چہرے اسے 6 اطراف سے نقصان سے بچاتے ہیں۔ جو چہرہ اس بندہ مومن کے دائیں جانب ہوتا ہے وہ اپنا تعارف کراتے ہوئے کہتا ہے میں نماز ہوں۔ نماز کے باطن سے مراد یہی نورانی چہرہ ہے جو قبر میں نماز گزار کے دائیں جانب کھڑا ہوتا ہے۔ عالم برزخ میں اسے دیکھا جا سکتا ہے اور اس سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے لیے شفاعت طلب کی جا سکتی ہے۔ نماز ایک نمونہ اور باقی تمام عبادات بھی ایسی ہی ہیں۔ اس کے بعد وہ چہرہ جو بندہ مومن کے بائیں جانب کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں زکوٰۃ ہوں۔ زکوٰۃ کا تعلق صرف مال سے ہی نہیں ہے بلکہ انسان خدا کی ہر نعمت کی زکوٰۃ ادا کرنے کا پابند ہے۔ کوئی بھی نعمت بغیر ذمہ داری کے نہیں ہے۔ روایات میں آیا ہے علم کی زکوٰۃ جو علم نہیں جانتا ہے اسے سکھانا ہے۔ خوبصورتی کی زکوٰۃ عفت اور پاک دامنی ہے، اور شجاعت کی نعمت کی زکوٰۃ رائے خدا میں جہاد کرنا ہے۔ یہ سب زکوٰۃ کے مصادق ہیں۔ اگر نعمت کی زکوٰۃ ادا کی جائے تو یہ زکوٰۃ قبر میں ایک نور کی صورت اگر نعمت کی زکوٰۃ ادا کی جائے تو یہ زکوٰۃ قبر میں ایک نور کی صورت ادا کرنے والے کی مدد کے لیے پہنچ جاتی ہے۔ اسے ہر قسم کے حادثات اور پریشانیوں سے بچاتی ہے۔ قبر میں جو چہرہ بندہ مومن کے سامنے کھڑا ہوگا وہ کہے گا میں روزہ ہوں۔ جو روزہ صرف خدا کی رضا کے لیے رکھا جائے وہ قبر کے اندر ایک نورانی چہرے کی شکل میں پہنچ جاتا ہے، اور اسی طرح وہ نورانی چہرہ جو اس کے پیچھے کھڑا ہوگا وہ کہے گا میں حج و عمرہ ہوں۔ ایک مرتبہ دوران حج عرفات کے میدان میں امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک شخص سے پوچھا تمہارے خیال میں حاجیوں کی تعداد کتنی ہوگی؟
راوی نے ایک بڑی تعداد بتائی اور پھر عرض کیا کتنے سارے حاجی ہیں جنہوں نے اپنے مال و دولت کو خدا کے لیے چھوڑ دیا ہے اور گریہ و زاری کے ساتھ خدا کو پکار رہے ہیں۔ امام نے فرمایا گریہ و زاری کتنی زیادہ ہے اور حاجی کتنے کم ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا کیا اتنے سارے حاجی کم ہیں؟ اس موقع پر آپ نے اس شخص کو لوگوں کا باطن دکھلایا۔ اس نے دیکھا کہ عرفات کا وسیع و عریض میدان سور اور بندروں سے اٹا پڑا تھا اور ان کے درمیان چند ایک انسان دکھائی دے رہے تھے۔ ہر کسی کا ایک باطن ہوتا ہے جو اس کے اعمال کے باطن کے مطابق ہوتا ہے، یعنی عامل اپنے عمل کے ساتھ متحد ہوتا ہے اور ہر کوئی اپنی نیت کے ساتھ محشور ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لیکن وہ نور جو بندہ مومن کے قدموں کی طرف ہوگا وہ کہے گا میں وہ نیکیاں ہوں جو تم نے اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ کی ہیں اور ان کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچایا ہے۔ یہ پانچوں نورانی چہرے اپنا تعارف کراتے ہوئے اس نورانی چہرے سے جو بندہ مومن کے سرانے کھڑا ہوا ہے پوچھتے ہیں تم کون ہو جو ہم سب سے زیادہ خوبصورت اور نورانی ہوں؟ وہ کہتا ہے میں خاندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت ہوں۔ پس علی اور اولاد علی کی محبت یوں جلوہ افروز ہوتی ہے، یعنی ان کی پیروی یوں مجسم ہو جاتی ہے اور سب سے زیادہ خوبصورت چہرے کے ساتھ مومن کے سرانے کھڑی ہو جاتی ہے۔ انسان جب اہل بیت علیہ السلام کا سچا عاشق ہوتا ہے، یعنی نہ صرف ظاہری طور پر ان سے محبت کا اظہار کرتا ہے بلکہ عمل کے میدان میں بھی ان کی پیروی کرتا ہے، تو وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہی محشور ہوگا۔ اس موضوع پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ 9ویں باب میں کی جائے گی۔ بھڑکتے ہوئے آگ کے شعلے اور نماز کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جب نماز کا وقت آ پہنچتا ہے تو ایک فرشتہ آواز دیتا ہے اے لوگو اٹھ جاؤ، جو آگ اپنے پیچھے جلا کر آئے ہو اسے بجھا دو۔ جب ہم کسی برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، کوئی غلط بات کرتے ہیں، کسی غلط راہ پر چلتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہم سے الگ اور دور نہیں ہوتی بلکہ یہ آگ بن جاتی ہیں جسے ہم اپنے ہی ہاتھوں سے جلاتے ہیں اور اسے اپنے کاندھوں پر لیے پھرتے ہیں اور یہ جانتے بھی نہیں کہ آگ کا بوجھ ہمارے دوش پر ہے، یہاں تک کہ خود انسانی اس آگ کو بھڑکانے کا ایندھن بن جاتا ہے اور نافرمان تو جہنم کے ایندھن ہو گئے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اہل قسط و عدل کو دوست رکھتا ہے تو اہل قسط و ظلم سے دشمنی بھی رکھتا ہے۔ ہمارے بہت سارے اعمال آگ کی صورت ہمارے کاندھوں پر لادے جاتے ہیں لیکن ہم اس چیز کو محسوس نہیں کرتے۔ بس معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ نہ صرف نماز کے بعد برائیوں میں مبتلا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس نے پہلے جو آگ جلائی ہوئی تھی اسے بھی بجھا دیتا ہے۔ پس نماز آب کوثر کی ایک ایسی بہتی ہوئی نہر اور جاری چشمہ ہے جو پہلے سے لگی ہوئی آگ کو بجھا دیتی ہے اور آئندہ بھی انسان کو آگ کے قریب جانے سے روکتی ہے۔ اسی طرح اسے برائیوں کے پاس جانے سے بھی روکتی ہے اور پہلے سے موجود برائیوں کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ یہ نماز کی خصوصیات ہے جیسے کہ قرآن مجید اس نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہے اور فرماتا ہے سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 نماز برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شے ہے اور اللہ تمہارے کاروبار سے خوب باخبر ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی نماز کی برکتیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت سے نوازنا چاہتا ہے تو اسے اس کی بہترین حالت میں عطا فرماتا ہے اور سب سے بہترین حالت محراب عبادت میں اور اپنے اندرونی دشمن کے ساتھ حالت جنگ میں ہونے میں ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اگر حضرت زکریا کو یحییٰ علیہ السلام کی نعمت سے نوازا تو اس کی خوشخبری انہیں عبادت کی حالت میں دی، جیسا کہ آپ فرماتے ہیں خدا کی اطاعت یہ کہ انسان روئے زمین پر خدا کی خدمت کرے اور نماز جیسی کوئی خدمت ہو نہیں سکتی۔ اسی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام کو حالت عبادت میں خوشخبری دی گئی ہے۔ یحییٰ دین کی راہ میں شہید ہوا اور ہم انہیں زاہد اور شہید کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ اگر کسی کو توفیق ملے کہ وہ دین کی راہ میں اسلحے کے ساتھ جہاد کرے اور مسلح جہاد کے ساتھ معرفت جو کہ عقل کا اسلحہ ہے لازمی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے درج ذیل آیات مجیدہ کے بارے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہاں قوت سے دل کی طاقت مراد ہے، یہاں قوت سے دل کی طاقت مراد ہے یا جسم کی طاقت؟ آپ نے فرمایا دل اور بدن دونوں کی قوت مراد ہے۔ اور یحییٰ علیہ السلام جس سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے آسمانی کتاب کو عقل و معرفت اور بدن دونوں کی قوت سے تھاما تھا، اس کتاب کے حق میں اتنا آگے بڑھے کہ آخرکار جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ سب کچھ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نماز کی برکات تھیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 12۔
نماز اور روح کی طہارت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر نماز قبول ہو جائے تو نمازی کے دوسرے اعمال بھی قبول ہو جاتے ہیں، اگر نماز رد ہو جائے تو دوسرے اعمال بھی رد کر دیے جاتے ہیں۔ پس جب نماز پڑھو تو دل سے خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ تاکہ دعا اور نماز قبول ہو جائے، اور خدا مومنین کے دلوں کے ذریعے تیری طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے نماز اور نمازی کا تعارف کرایا ہے۔ نمازی وہ ہوتا ہے جس پر کوئی مالی ذمہ داری نہیں ہوتی، جس میں طمع اور لالچ نہیں ہوتی، جبکہ دنیا پرست انسان کی فطرت کو اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے انسان کی فطرت کی برائیوں کی وضاحت اور اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ نمازی ان برائیوں سے محفوظ ہیں، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز انسان کو ان برائیوں سے محفوظ اور پاک رکھتی ہے۔ انسان کی فضیلت اور کمال نماز کی وجہ سے ہے، کیونکہ نماز ہی کی وجہ سے انسان کو بہت ساری فضیلتیں حاصل ہو جاتی ہیں اور بہت ساری برائیاں چھوٹ جاتی ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے شخص پر جس کے دروازے پر چشمہ ہے اور وہ اس چشمے سے روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آلودہ ہو جاتا ہے، کیونکہ نماز کی مثال ایک صاف اور شفاف چشمے کی سی ہے جس میں نماز گزار انسان دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے۔ نماز وہ آب کوثر ہے جو انسان کو پاک و صاف کرتا ہے۔ پس اگر ہم نماز کے ذریعے اپنے اندر یہ طہارت محسوس نہ کریں تو ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ ہم نے حقیقی معنوں میں نماز نہیں پڑھی ہے۔ ایسی نماز ممکن ہے صحیح تو ہو لیکن مقبول نہیں ہے، کیونکہ مقبول نماز وہ ہے جو انسان کی روح کو پاک کرے، اقبال الہی اور خداوند متعال کی بہشت کے علاوہ دوسروں کے دلوں کو بھی تمہاری طرف متوجہ کر دیتا ہے اور تم سب کے محبوب بن جاتے ہو۔ اس سے بڑا ذخیرہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ مومن کا دل انسان کی طرف ہو، کیونکہ مشکلات کے وقت مومن انسان کے کام آتا ہے۔ انسان کے بارے میں مومن کی دعا مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ مومن اس کے مسائل اور مشکلات حل کریں، اس کے حق میں دعا کرے، تو اسے چاہیے اپنے دل کو خصوصاً نماز کی حالت میں خدا کی طرف متوجہ کرے۔ انسان اس وقت نماز کی حالت میں اپنے دل کو قابو کر سکتا ہے جبکہ اس سے پہلے وہ اپنی آنکھ اور کان کو قابو کر چکا ہو۔ اگر وہ نماز سے پہلے اپنی آنکھ اور کان کو قابو کر چکا ہو تو نماز کی حالت میں اندرونی دشمن حملہ آور نہیں ہوتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ نماز سے پہلے انسان اپنی حفاظت کرے۔ نماز تہجد کی حکمت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی مضمون کا ایک خطبہ ہم تک پہنچا ہے جس میں آپ نماز کی تاکید اور گناہوں سے پاک ہونے میں اس کے دائمی اثرات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے لوگو، کوئی ایسا بندہ نہیں جس کو رسیوں سے گرہیں لگا کر باندھا نہ گیا ہو۔ پس جب رات کا تیسرا پہر ختم ہو جائے تو ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، صبح ہونے والی ہے، اٹھو اور خدا کو یاد کرو۔ اگر وہ حرکت کرے اور خدا کو یاد کرے تو اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وہ وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو جاتے ہیں تو تمام گرہیں کھول دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ وہ خوشحال اور روشن آنکھوں کے ساتھ صبح میں داخل ہو جاتا ہے۔ پس معلوم ہوتا ہے کہ دن کی گروہوں کو نماز تہجد کھول دیتی ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، سیر اللہ اور خدا تک پہنچنے کا سفر ایک ایسا سفر ہے جس کا مسافر شب زندہ دار ہے، پس جو بھی لقائے حق کا متمنی ہے اس کا بہترین وسیلہ شب زندہ داری ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اسی مطلب کو ایک دوسرے طریقے سے امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں، فکر اور سوچ کے ذریعے اپنے دل کو بیدار اور آگاہ رکھو اور رات گئے نماز تہجد کے لیے اٹھو اور اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ غور و فکر دلوں کو بیدار کرتا ہے، کیونکہ کبھی کبھار دلوں پر نیند غالب آ جاتی ہے اور انسان کسی بھی چیز کو درک کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں عقل کے خواب غفلت میں پڑ جانے سے۔ انبیاء علیہ السلام کی طرف سے نماز کی نصیحت۔ امام علی رضا علیہ السلام نماز کی عظمت کے بارے میں فرماتے ہیں، تم لوگ قرآن مجید میں انبیاء کرام کی گفتگو سنتے ہو۔ خدا کے صالح بندے جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا نے ہمیں نماز پڑھنے کی نصیحت کی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بات معاویہ بن وہب کے اس سوال کے جواب میں کہا جس نے آپ سے تقرب الہی اور اللہ کے بندوں کا اس کی نظر میں محبوب بننے کے سب سے بہترین وسیلے کے بارے میں پوچھا تھا۔ تقرب خدا حاصل کرنے کے لیے خدا کی معرفت کے بعد
نماز سے بہتر کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ معرفت کا تعلق اصول عقائد سے ہے، اس اعتبار سے نماز کے ذریعے تقرب ممکن ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ عیسیٰ بن مریم نے فرمایا خدا نے مجھے نماز کی نصیحت کی ہے؟ ظہر کی نماز اور خدا کی وسیع رحمت۔ ہر نماز کی اپنی ایک خصوصیت ہے، لیکن نمازوں کے درمیان نماز ظہر خصوصی اہمیت کی حامل ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد الہی ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 238۔ روایات میں صلاۃ وسطی سے مراد نماز ظہر لی گئی ہے، جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نماز بھی تھی۔ آپ کا فرمانے کہ جب سورج نصف النہار سے زائل ہو جائے تو ظہر کا وقت ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی ظہر کی نماز میں تاخیر نہ کریں، کیونکہ ظہر کے وقت رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے رحمت طلب کریں۔ اس وقت اپنے لیے، اپنے ماں باپ اور یار دوستوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں اور سب کے حق میں دعا کیجیے۔ امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے روایت ہے، اے پروردگار، اگر تیری اطاعت کروں تو تیرا شکر بجا لاؤں، اور اگر تیری معصیت کروں تو اس کی کوئی دلیل اور حجت میرے پاس نہیں ہے۔ تیرے احسان میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، اور اگر کوئی برائی کروں تو میرے پاس اس کا کوئی عذر نہیں ہے۔ جتنی بھی خوبیاں مجھ تک پہنچی ہیں وہ تیری طرف سے ہیں۔ بار الہ اس کائنات کے تمام مومنین و مومنات کی مغفرت فرما اور انہیں بخش دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ ظہر کے وقت رحمت اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ شخص جس کا کوئی نیک عمل ظہر کے وقت آسمان کی طرف پرواز کرے۔ اسلام میں جنگ کے احکام میں سے ایک یہ کہ جنگ ظہر کے بعد شروع کرنا مستحب ہے اور ظہر سے پہلے مکروہ ہے، مگر یہ کہ دشمن حملہ کرے تو اس صورت میں انسان کسی وقت بھی اس کا جواب دے سکتا ہے، یہاں تک کہ اگر دشمن محترم مہینوں یعنی ذی الحجہ، محرم اور رجب میں حملہ کرے تو اپنا دفاع واجب ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد اقدس الہی ہے کہ جس طرح انفرادی مسائل میں قصاص ہے، اسی طرح حقوق الہی اور احکام میں بھی قصاص ہے۔ جیسا کہ اگر کوئی شخص کسی مظلوم کو قتل کر دے تو مقتول کے ورثہ قصاص کا حق رکھتے ہیں، اور اگر حرام مہینوں میں کوئی تم پر حملہ کرے تو تم بھی ان مہینوں میں قصاص اور دفاع کر سکتے ہو، کیونکہ دوسروں کا ظلم سہنا ذلت ہے اور ذلت کی زندگی گزارنے کو خدا پسند نہیں فرماتا ہے۔ جیسا کہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ذلیل اور پست انسان ذلت کو روک نہیں سکتا ہے۔ ایک اور مقام پر آپ فرماتے ہیں، ظلم کا پتھر جہاں سے آئے اسے واپس پلٹا دو، ظلم سہنے کا عادی مت بنو، کیونکہ شر کا جواب شر ہی کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ ظہر سے پہلے جنگ مکروہ اور ظہر کے بعد مستحب ہونے کی وجوہات ہماری فقہی کتابوں میں یہ بیان کی گئی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ چونکہ ظہر سے پہلے رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، لہٰذا ممکن ہے اللہ تعالیٰ کفار و مشرقین کے دلوں کی ہدایت فرمائے اور اسلام قبول کریں اور یوں خون بہانے سے بچ سکیں۔ چنانچہ عاشور کے دن بھی امام حسین علیہ السلام نے جنگ کو بعد ظہر تک ٹالتے رہے اور ظہر سے پہلے کئی مرتبہ دشمن افواج کو نصیحت اور تبلیغ فرماتے رہے۔ انسان کا آسمانی ہو جانا، انسان اگر عمل اوپر چلا جائے تو عامل بھی بلندی کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ عمل عامل سے الگ نہیں ہے کہ اسے کسی کاغذ پر لکھا جائے اور وہ تنہا اوپر چلا جائے۔ یہ ناممکن ہے کہ نیت جو عمل کی جان ہے وہ انسان سے جدا ہو جائے۔ عمل بخار اور دھوئیں کی طرح نہیں ہے، بلکہ وہ انسان کی جان سے وابستہ ایک حقیقت ہے۔ جو حقیقت اس عمل کا منشا ہے وہ مسلسل صاحب عمل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر عمل اوپر چلا جائے تو عامل بھی پرواز کرتا ہے اور پھر انسان آسمانی اور فرشتہ بنتے ہوئے سماوی کی صفت سے متصف ہو جاتا ہے۔ اس عقلی مطلب کو امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے ایک لطیف بیان میں یوں فرمایا ہے، خیر کا انجام دینے والا اصل خیر سے بہتر ہوتا ہے۔ اگر نماز کو فضیلت حاصل ہے اور اوپر جاتی ہے تو نماز سے بہتر نمازی ہے، کیونکہ یہ نماز اس کا عمل ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز تو اوپر چلی جائے اور نمازی نہ جائے، روزہ اوپر جائے اور روزہ دار اوپر نہ جائے؟ اسی طرح شر کا انجام دینے والا اصل شر سے بھی بدتر ہے، کیونکہ برا عمل اور شر اس شخص کا فعل اور اثر ہے، کیونکہ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ اثر مؤثر سے طاقتور ہو۔ فضیلت کے اعتبار سے اگر نیک اعمال اوپر جاتے ہیں تو انسان کی روح جو ان نیک اعمال کا عامل ہے وہ بھی یقیناً اوپر چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے،
کہہ دو اوپر آؤ میں تمہیں وہ چیزیں بتا دوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 151۔ اگر دو افراد ایک ہی سطح پر بیٹھے ہوئے ہوں، ان میں سے ایک دوسرے سے یہ کہہ سکتا ہے کہ یعنی میرے پاس آ جاؤ، لیکن اگر دو افراد ایک سطح پر نہ ہوں بلکہ دونوں الگ الگ منزلوں پر بیٹھے ہوئے ہوں تو جو اوپر کی اس منزل پر بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے تعال، یعنی اوپر آؤ۔ انبیاء کرام بھی لوگوں سے یہی کہتے ہیں کہ اوپر آؤ، یعنی بلند ہو جاؤ۔ اس سلسلے میں صاحب تفسیر بیضاوی نے ایک دلچسپ بات بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ عرب کے بادیہ نشینوں میں ایک رسم پائی جاتی تھی، اور اب بھی ان کے یہاں یہ رسم ہے کہ وہ کوہستانی علاقوں میں پہاڑوں میں گھر بناتے ہیں اور دامن کوہ میں واقع ہموار زمینوں میں کھیتی باڑی کرتے ہیں، اور بچے ان ہموار زمینوں میں کھیلتے کودتے ہیں۔ جب شام کا وقت ہوتا ہے تو بچوں کے والدین اپنے گھروں کی بالکونی پر آ جاتے ہیں اور بچوں سے کہتے ہیں اوپر آ جاؤ، اوپر آ جاؤ۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی یہی کہنا ہے۔ قرآن مجید بھی جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو نقل کرتا ہے تو فرماتا ہے اوپر آ جاؤ تاکہ میں تمہیں بتا دوں۔ فطرت کی طرف جھکاؤ۔ صدرۃ المتحلین ملا صدرہ فرماتے ہیں جس انسان کی زندگی کا محاصل ایک محل بنانا نیز مادی اور مالی امور کا ایک سلسلہ تیار کرنا ہو، وہ کبھی بھی ترقی نہیں کرتا۔ درخت کی جو شاخیں نکلتی ہیں وہ اس درخت کی فرع ہیں، نہ کہ اس کی اصل تو اس کا منہ، آنکھ، جڑ، مغز اور اس کا سر ہے جو مٹی اور کیچڑ کے اندر دبے ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ انسان جو فطرت میں گھسا ہوا ہے، کیچڑ سے دل لگا بیٹھا ہے، اور جس کی پوری سوچ اور ہمت یہ ہو کہ وہ زمین سے کچھ نکالے اور اس زمین کو مزین اور آباد کرے، وہ اس درخت کے مانند ہے جس کی فکر کی گہرائی مٹی کے اندر گھسی ہوئی ہے اور اس کے پیر شاخوں کی طرح اوپر کو نکلے ہوئے ہیں۔ وہ کیا ترقی کر سکتا ہے؟ مٹی میں جس چیز کو اگایا جاتا ہے اس کی جڑیں جتنی زیادہ زمین کے اندر چلی جائیں گی اتنی زیادہ اس کی شاخیں نکلیں گی۔ چنار کے درخت کی شاخیں بہت اونچی ہوتی ہیں کیونکہ اس کی جڑیں زمین کے اندر زیادہ جاتی ہیں۔ ملا صدرہ فرماتے ہیں آپ انسان ہیں، آپ کو فرشتوں کی طرح ہونا چاہیے نہ کہ درختوں کی طرح۔ آپ اوپر آ جائیں اور اپنے آپ کو مٹی اور کیچڑ سے نکال دیجئے۔ ہم یہ کب سمجھیں گے کہ اوپر آ گئے؟ ایک ایسا انسان جو کچھ نہیں سمجھتا، وہ جب تک اپنی فہم کو عقل تک رسائی کا پل نہیں بناتا ہے اوپر نہیں آ سکتا ہے، اور جب وہ اپنی عقل کو شہوت اور غضب کے عقال کرنے کا وسیلہ بناتے ہوئے اس کے ذریعے شہوت، غضب اور غرور کے ہاتھ پاؤں باندھتا ہے تو اوپر آ جاتا ہے۔ واقعاً ہم کب تک مٹی اور اس دنیا کے پیچھے بھاگتے رہیں گے؟ سرو اور سنبلہ جو کہ بالی یا خوشہ گندم کی طرح اوپر کی طرف بڑھتے جاؤ، بنفشہ دریا کے کنارے اگنے والی بیل کی طرف پستی کی طرف مت دیکھو۔ انسان کو اپنا موازنہ دوسرے تباہال اور فاسق و منافق لوگوں سے کرتے ہوئے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں جو اس راہ پر آ گئے اور کفر و نفاق کے جال میں پھنس نہیں گئے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنا موازنہ برے اور اہل دنیا سے ہرگز نہ کرو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ اپنا موازنہ شہدائے کربلا اور امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے ساتھ کیجیے۔ نیز ان لوگوں سے اپنا موازنہ نہ کیجیے جو نماز عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ راستہ کھلا ہوا ہے، اونچے مقامات تک پہنچنا کسی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ اپنا حوصلہ بلند رکھا جائے۔ ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ہم ہر شب جمعہ دعائے کمیل کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے کہ ہمیں اس خدا تک پہنچا دے جس کے اوپر کوئی نہیں ہے۔ ہماری کوشش صرف یہ نہیں ہونی چاہیے کہ خود کو جہنم سے بچائیں اور جہنم میں نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بہت ساروں کو نہیں جلائے گا۔ بچے، دیوانے اور ایسے مستضعف لوگ جنہیں معارف اور احکام الہی تک رسائی میسر نہ تھی، انہیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ لہٰذا جہنم نہ جانا کوئی ہنر نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اونچی سوچ اور بلند ہمتی کو پسند فرماتا ہے، نیز برے اور پست کاموں کو ناپسند کرتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث حسین ابن علی علیہ السلام جیسے جوان مردوں کی تربیت کرتی ہے اور ہمیں بھی یہ سکھاتی ہے کہ انسان بلند مقامات تک کیوں کر پہنچ سکتا ہے اور کس طرح ایک قوم بلند ہمت بن سکتی ہے۔ جب امام علی مقام علیہ السلام سے کہا گیا کہ یمن میں خطرہ ہے، حجاز، عراق اور دیگر بہت سارے علاقوں کے حالات سازگار نہیں ہیں، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ یمن میں خطرہ ہے، حجاز، عراق اور بہت سارے علاقوں کے حالات ناسازگار ہیں، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ فرمایا اگر ساری دنیا
خطرناک ہو جائے اور دنیا کے کسی کونے میں بھی امن نہ ملے، تب بھی میں قیام سے دستبردار ہو کر یزید بن معاویہ کے آگے سر تسلیم خم نہیں کروں گا۔ مکتب امامت میں خوف کی کوئی حیثیت نہیں ہے، خوف کو حق حاصل نہیں کہ وہ اولیاء الہی کے سامنے بھی آئے۔ نماز کے باطن سے دوستی۔ 9 محرم عصر کے وقت امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے فرمایا، اس قوم سے کہو کہ آج کی رات جو کہ عاشور کی رات ہے مجھے مہلت دے، کیونکہ میرا اللہ جانتا ہے مجھے نماز سے محبت ہے، نماز میری محبوب ہے، نہ یہ کہ میں کوئی نماز خواہ ہوں۔ بظاہر اٹھک بیٹھک تو بہت سارے کرتے ہیں، لیکن ان کی وہ نماز آداب سے خالی ہوتی ہے۔ یعنی نماز کی حقیقت اور باطن میرا دوست ہے، میں نماز کو دوست رکھتا ہوں اور اپنے دوست سے وداع کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور روزہ رکھے تو وہ ہمیشہ رہتا ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، اس میں اور سید الشہداء کے اس جملے میں آپ فرماتے ہیں میں نماز کو دوست رکھتا ہوں، بہت بڑا فرق ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور دیگر ائمہ کے بچوں کی یہ کوششیں ہوتی تھیں کہ جب یہ حضرات نماز میں مشغول ہو جاتے تھے تو وہ اپنا کھیل کود شروع کرتے اور کہتے تھے جب یہ حضرات نماز میں مشغول ہوتے ہیں تو پھر ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے، اس وقت جتنا شور شرابہ کریں ہماری مرضی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام جس کمرے میں نماز پڑھ رہے تھے اسے آگ لگ گئی۔ آگ بجھانے کے لیے بہت لوگ جمع ہو گئے اور شور شرابے کے بعد بالآخر آگ بجھا دی گئی۔ نماز کے بعد امام سے کہا گیا کہ یہاں آگ لگ گئی تھی اور لوگوں کا اتنا شور شرابہ ہو رہا تھا کہ کیا ہو رہا تھا، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے، کیا آپ کو پتہ نہیں چلا؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ لوگوں نے کہا کیسے؟ حضرت نے فرمایا میں ایک دوسری آگ بجھانے میں مشغول تھا۔ کیا اس عالم کی آگ کو انسان دیکھ سکتا ہے؟ جی ہاں دیکھ سکتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید فرماتا ہے اگر تم علم الیقین کے حامل ہو جاؤ تو قیامت کی آگ کو دیکھ سکتے ہو۔ سورہ تکاثر آیت نمبر 5 تا 8۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کا باطن آگ اور ثواب کا باطن بہشت ہے، نماز اور روزے کا باطن بہشت ہے۔ فرمایا اگر تم اس راہ کے راہی بن جاؤ تو ابھی جہنم دیکھ سکتے ہو۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ فلاں دلیل کی بنا پر جہنم موجود ہے وہ صرف ایک قسم کی لفاظی ہے۔ خود ہنر اس کو سمجھ کے آگ کو عیاں دیکھا، نہ یہ دعویٰ کہ آگ نے دھوئیں پر دلالت کی۔ اے شخص تیری دلیل عقل مند کے سامنے بہت گندی ہے، حقیقت میں اس طبیب کی دلیل ہے، حقیقت میں اس طبیب کی دلیل سے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بالآخر قیامت اور آگ ہے، کیونکہ دھوئیں کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے، پس دھوئیں کو دیکھ کر آگ کا اندازہ لگانا عرفا کے نزدیک زبانی جمع خرچ کے مترادف ہے، اور یہ کوئی ہنر نہیں ہے بلکہ ہنر تو یہ کہ انسان مذکورہ بالا آیت کی بنیاد پر گناہوں کا باطن جو جہنمی سے عبارت ہے اسے دیکھ لے۔ گناہوں کے بھی احکام، طریقے اور حکمتیں گناہ شعلوں اور آگ سے بھرے ہوئے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں نماز اور روزہ بہشت ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کے بعض شاگردوں نے بھی ان حکمتوں تک رسائی حاصل کی تھی۔ حارثہ بن مالک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے میں جہنم اور اہل جہنم کو اور اسی طرح بہشت اور اہل بہشت کو دیکھتا ہوں اور ان کی آوازوں کو سنتا ہوں۔ پس ایسا نہیں کہ عبادات کی حکمتیں صرف ائمہ اہل بیت علیہ السلام اور انبیاء الہی کے ساتھ مخصوص ہوں، اگرچہ وہ ان مقامات اور درجات پر فائز ہیں جہاں تک ہماری سوچ نہیں پہنچ سکتی، اور نہ ہی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا کسی اور شخص کے ساتھ موازنہ کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اس امت میں کسی کو آل محمد علیہ السلام پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ اب ہمارا چوتھا باب نماز کی حکمتیں اختتام پذیر ہوتا ہے، اور یہاں پہ ہمارا پارٹ نمبر 6 بھی اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔